اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جو حضرت زینب ہیں انہوں نے ان کے فدیے، ان کو رہا کرانے کے لیے جو فدیہ دینا تھا، اس فدیے میں انہوں نے اپنا ایک ہار بھیجا۔ اور جب وہ ہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو وہ ہار جو تھا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو تحفہ دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ ہار جو ہے واپس زینب کو دے دو، اور اس کو یعنی ابو العاص رضی اللہ کو بغیر فدیے کے رہا کر دو۔ پھر آپ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب آپ مکہ جائیں گے تو آپ نے جاتے سال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو واپس میرے پاس مدینہ بھیجنا ہے۔ اور جو ابو العاص رضی اللہ انہوں نے اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا، اور اب جب وہ مکہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا ہے کہ آپ مدینہ جانے کی تیاری کریں۔ اور وہ انہوں نے اپنے بھائی جو جس کا نام کنانا تھا، اس کو کہا ہے کہ ان کو اونٹ پہ لے جاؤ، اور باہر اس جگہ کے اوپر دو لوگ کھڑے ہیں اور ان کے حوالے جو ہے وہ حضرت زینب کو تم نے کر کے آنا ہے۔ تو ان کے بھائی جو کنانا تھا اس نے آپ کو اونٹ پہ بٹھایا، اور آپ نے اونٹ پہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی ہیں، اور ساتھ ان کا سامان بھی تھا۔ اور جو کنانا تھا جو ابو العاص رضی اللہ کا بھائی تھا، اس نے اونٹ کی لگام پکڑ لی ہے۔ اور اب جب وہ جا رہے ہیں اور قریش کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ جو زینب ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا واپس مدینہ جانے لگی ہیں، تو وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ اکٹھے ہو کے کچھ لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو گھیرا ڈال دیا، آپ کے اونٹ کے ارد گرد، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب جو ہے وہ واپس مدینہ چلی جائیں۔ تو جو کنانا تھا جو ابو العاص رضی اللہ کا بھائی تھا، اس نے ابھی وہ لوگ زیادہ تھے اور وہ اکیلا تھا، تو اس نے کہا کہ جو بھی زینب کی طرف بڑھے گا اس کو بھی میرے ساتھ جو ہے پہلے لڑائی کرنی پڑے گی۔ اور جب یہ بات ابھی وہ انہی باتوں میں تھے کہ ابو سفیان تک یہ بات پہنچی، اور ابو سفیان پھر وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ انہوں نے آ کے کنانا سے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دن کی روشنی میں قریش جو ہیں وہ تمہیں زینب کو لے کے جانے دیں گے کہ زینب رضی اللہ عنہا جو ہے وہ واپس مدینے چلی جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو کنانا کو ابو سفیان نے کہا کہ تم اس کو لے کے واپس جاؤ، اور ہم اس کو رکھ کے کیا کریں گے ادھر، لیکن اس وقت یہ نہیں جا سکتی ہے، پھر کسی اور وقت جو ہے اس کو بھیج دینا۔ تو پھر جو ابو کنانا ہے وہ ان کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس لے کے جائیں۔ اور اسی کشمکش میں جو ہے ایک شخص تھا خبار ابن الاسود، تو اس نے جو ہے وہ نیزہ پھینکا اونٹ، اور وہ نیزہ اونٹ کو لگا، وہ اچھلا ہے۔ تو بعض وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی وہ اس وقت امید سے تھی، پریگننٹ تھی، تو جب اونٹ اچھلا ہے تو وہ ان کا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اور یعنی ان کا مس کیریج ہو گیا اس موقع کے اوپر۔ تو پھر جو ابو کنانا ہے وہ ان کو لے کے واپس چلے گئے ہیں، ابو کنانا اس کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لے کے واپس گھر چلا گیا۔ اور پھر انہوں نے جو باہر لوگ کھڑے تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، ان کو پیغام دے دیا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ باہر انتظار کریں، تو کچھ دنوں کے بعد زینب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر جب تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر دوبارہ سے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان لوگوں کے حوالے کیا، اور وہ لے کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جتنے بھی قیدی ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ ابو عزیر جو موسیٰ بن عمیر کے بھائی ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جس انصاری کے پاس میں تھا وہ مجھے خود گوشت اور بریڈ دیتے تھے، اور خود وہ لوگ کھجور کھاتے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوتا تھا، میں ان کی طرف کرتا تھا بریڈ اور جو بھی گوشت ہے تو وہ پھر دوبارہ میری طرف کرتے تھے، اور وہ خود وہ کھجور کھاتے رہتے تھے۔ اور بعض جو صحابہ تھے، بعض لوگ جو قیدی بن کے آئے تھے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے فدیہ جو اس کی حیثیت کے مطابق لیا تھا۔ کچھ لوگ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو آپ نے ویسے رہا کر دیا، کچھ لوگ جو
تھے وہ پڑھے لکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے تو انصار کے بچوں کو پڑھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو عباس ہیں، ان کو جس انصاری نے پکڑا تھا، اس انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو آپ کو تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم نے اس کا پورا پورا فدیہ لینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ العباس نے صرف اپنا فدیہ نہیں دینا، بلکہ اس نے عقیل اور نوفل ابن حارث کا بھی فدیہ دینا ہے۔ اور اس نے مسند امام احمد میں لکھا ہے کہ عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں اور میں کیوں فدیہ دوں، مجھے تو انہوں نے فورس کیا تھا، یعنی کہ مجھے زبردستی انہوں نے کہا تھا لڑنے کے لیے، ورنہ میں تو لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں بہت اچھا جو ہے وہ بدلہ، اس کے بدلے میں وہ تمہیں اچھا ریوارڈ دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ تو پھر بعض جو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے درہم نہیں ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیسے کدھر ہیں جو تم نے ام فضل کے ساتھ مل کر چھپائے تھے، اور تم نے واپس آتے ہوئے پیسے چھپا کے ام فضل سے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اتنے پیسے تم نے اس بیٹے کو دینے ہیں اور اتنے پیسے تم نے اس کو دینے ہیں، تو وہ پیسے کدھر ہیں؟ تو جب عباس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کا پتہ جو ہے میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور عباس بعد میں کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ لیتے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ بعد میں جو عباس تھے وہ بہت بڑے بزنس مین بن گئے تھے، بہت زیادہ ان کا تجارت کرتے تھے وہ لوگ، اور وہ خود کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں جو کچھ دیا ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قیدیوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا، جو فدیہ دے سکتے تھے ان سے آپ نے فدیہ لیا، جو نہیں دے سکتے تھے ان کو آپ نے ویسے ان کو جانے دیا، جو پڑھے لکھے تھے ان کو آپ نے کہا کہ جا کے بچوں کو پڑھائیں، اور آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اب اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح جب یہ خبر یعنی شکست کی خبر جب مکہ میں پہنچی ہے تو ادھر کیا حالات تھے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔